نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، سیدھی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دن کی رحمت و برکت و عظمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے جسے رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، محبت الہی سے اس کا دل جھوم اٹھے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے بندے کی محبت کو جب قبول فرما لے تو پھر میرا رب ان سے محبت فرماتا ہے، تو اس کی شان، اس کے درجات اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ محبت الہی میں جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، یہ تو اسے ہی نصیب ہوتی ہے اور اسے ہی معلوم ہو جسے اپنے رب سے سچا پیار ہے۔ اس پیار کی کیا شان ہے۔ محبوب علیہ السلام سابقہ امت کے ایک ولی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے اور اس چھوٹی سی عمر میں میرے رب نے اس ولی کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اور اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے کہ خود آپ علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے اس ولی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی شان ہے، کس قدر جو ہے وہ بلندی والی باتیں ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ولی کو جس کی چھوٹی سی عمر ہے، اللہ سے سچا پیار کرتا ہے، اسے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی مادرزاد اندھا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، جب اس کے پاس آ جائے تو وہ صرف اپنا دست، اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری میں اس بیمار شخص کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ شان ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک موقع پر یہ اللہ کے ولی جن کی چھوٹی سی عمر ہے، وہ سفر میں ہے، قافلے میں ہے، سامنے شیر آ گیا، راستہ روک لیا۔ اب آگے کس طرح بڑھا جائے؟ لوگ سارے پریشان کہ آگے بڑھیں گے شیر حملہ کرے گا، مار دے گا ہمیں۔ اس اللہ کے ولی نے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس اللہ کے ولی نے ایک چھوٹا پتھر اٹھایا، بالکل معمولی سے، اور اس شیر کی طرف پھینکا۔ جیسے اس شیر کو لگا، وہ ایک موقع پر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں اس اللہ کے ولی کا چرچا اور بلند ہو گیا کہ اللہ نے اسے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ جو چیز پوشیدہ پہلے تھی اب وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ اب لوگوں میں چرچا ہوا
اس وقت کا جو بادشاہ تھا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا، الوہیت اور معبود بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو وہ بادشاہ الہ جانتا تھا، الیاذ باللہ، خدا جانتا تھا۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہو گیا، اتنے میں ہی اس کی اپنی رعایا میں جو اس کا بہت بہترین قسم کا چاہنے والا وزیر تھا، اس کی آنکھیں کمزور ہوئی اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں روشنی ختم ہوئی۔ اب یہ وزیر بہت پریشان، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اب تو بادشاہ کے کام کا بھی نہ رہا، یہ ابھی وزیر کے عہدے پر کیسے رہے گا؟ اب یہ انتہا درجے کا پریشان ہے۔ کوئی شخص آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو فلاں شخص کے پاس چلا جا، چھوٹی عمر ہے، اللہ نے اسے بڑی شان عطا فرمائی، تو چلا جا۔ اب چونکہ یہ تو بادشاہ کو خدا مانتے تھے، لیکن آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، جب اس نے بات سنی اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہا ہاں بالکل آنکھیں درست ہو جائے گی۔ اب نعمت کی طرف سے جب خاص طور پر بندے کو پتہ چلے کہ مجھے فلاں جگہ نعمت نصیب ہوگی، بندہ جانے کی ترجیح دیتا ہے، اور جانے کو ترجیح بھی دیتا ہے اور وہاں حاصل بھی کرنے کو کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ شخص اس نے بولا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں جاتا ہوں۔ یہ وہاں پہنچا، جیسے وہاں پہنچتا ہے کہتا ہے اس اللہ کے ولی کو کہ میں تجھے اونٹ سے بھرے ہوئے ہیرے جواہرات دے دوں گا، تو میری اس آنکھوں کی روشنی کو بحال کر۔ وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہا تیرے نذرانوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں، اپنا نذرانہ اپنے پاس رکھ۔ شروع ہی سے یہ طریقہ رہا ہے، اللہ والوں کی بڑی شان ہے، انہیں دنیا کا مال و متاع ان کے نزدیک کوئی غرض رکھتی نہیں ہے، کوئی شے ان کے نزدیک یہ کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ غرض نہیں، نذرانہ اپنے پاس رکھ، مجھے تیرا نذرانہ نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ کے فضل سے اس وزیر کے چہرے پر جب اس اللہ کے ولی نے ہاتھ پھیرا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ رب العزت نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ وزیر خوش ہو گیا، نظر آنے لگا سب کچھ، دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ دیکھ کے حیران، یہ کیا ہوا؟ میرے خدائے والے معاملات میں میری ہی رعایا کے اندر ایسا کون آ گیا؟ یقیناً اس کا چرچا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ تو بہت مشہور ہو جائے گا، لہٰذا اس کی مشہوری کو کم کیا جائے، اس کو راہ سے ہٹایا جائے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میرے آگے لوگ سجدہ کرتے، میں ان کا معبود بنا پھرتا ہوں، یہ تو کوئی اور خدا کی طرف چلے جائیں گے، اصل خدا کی طرف اب ان کا جانا ہوگا، لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر اس اللہ کے ولی کو اس بادشاہ نے بلایا، اور جب بادشاہ نے بلایا تو پھر اس کے بعد اسے کہا وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کہ تیرے جو تیرا معاملہ ہے تو یہ بتا، وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے بتا۔ اب وہ اللہ کے ولی نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے نعم، جی ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا بھی وہی رب ہے جو اللہ ہے، اور تیرا بھی وہی رب ہے جو اللہ ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا جو ولی ہے، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، اس پر میرے دربار میں حاضر ہونا، میرے سامنے گفتگو کرنا، میرے سامنے ایسا جواب دینا، اس پر تو کوئی ہیبت ہی طاری نہ ہو، اس پہ تو کوئی خوف ہی طاری نہیں ہو رہا، یقیناً یہ تو آنے والے وقتوں میں مجھے بہت نقصان پہنچائے گا۔ اب کسی بھی طریقے سے اس کا اہتمام کیا جائے، اس کو اس جگہ سے فارغ کیا جائے، اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو مروا دیا جائے، تاکہ نہ یہ رہے، نہ لوگ اس کی طرف جائیں، نہ لوگ مجھ سے دور ہو۔ اب یہاں یہ اپنے معاملات خیالات میں کھویا ہوا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس بادشاہ نے اپنی قدرت و طاقت کے تحت، حالانکہ خود اپنے آپ کو معبود جانتا تھا، خدا الہ سمجھتا تھا، اب اس نے ایک ٹیم تشکیل دی، کہا اس بچے کو یعنی اس اللہ کے ولی کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر اور وہاں سے اوپر سے گرا دینا، تاکہ یہ جب نیچے گرے نا تو اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں، اس طرح اس کا زور چرچا سب ختم ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی تھا چلا گیا، لوگ دوبارہ میری طرف آ جائیں گے، اس طرح اس کے چاہنے والوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ اپنی دماغ سے اپنی ہوشیاریاں
سوچ رہا ہے، ٹیم تشکیل دی، بچے کو لے گئے، صلی اللہ کے ولی کو لے گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا، سب سے اونچا پہاڑ۔ بادشاہ کی ٹیم موجود ہے، اب اللہ کے ولی نے سمجھ لے مجھے گرانے کے لیے آئے ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ اس کنارے پہ کھڑے رہے کہ اس اللہ کے ولی نے فریاد کی، اپنا تعلق اپنے رب سے بحال کر دیا اور دعا کہ اے اللہ، اگر یہ گرا رہے ہیں، یہ جو مجھے گرا رہے ہیں، اس میں اگر تیری رضا ہے میں راضی ہوں، یہ گرا دے مجھے، میں راضی ہوں، لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ دشمنی کرتے مجھے گرا رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا، میرے لیے کافی ہو جا ان کے مقابلے میں۔ بس یہ بات کہنی تھی تو کیا ہوا، پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، پہاڑ نے جنبش کی، اور یہ جو گرانے والے آئے تھے ایک ایک کر کے رب کے کرم اور فضل سے خود ہی گر گئے سارے، اور وہ اللہ کا ولی اپنی جگہ پر موجود ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہے، مسکراتا ہوا، ہاتھ ہلاتا ہوا پہاڑ سے نیچے آیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شہر میں داخل ہوا، بادشاہ کے محل کے قریب آیا، بادشاہ کی نظر پڑی، حیران ہو گیا، اتنی بڑی ٹیم تشکیل دی تھی، اتنے لوگ تھے میرے، کوئی ایک بھی اس کے ساتھ نہیں۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ جو مجھے گرانے آئے تھے میرے رب نے خود ان کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ الہی کی جو محبت ہے نا، محبت الہی جسے کہا جائے، چاشنی، لذت، یہ کہاں کہاں تک ساتھ رہتی ہے اور کس طریقے سے بندوں کو وسائل، مصیبت و تکالیف سے بچاتی ہے۔ اب یہاں پر بادشاہ اور حیران ہوا، پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے، اس کو کس طرح سائڈ میں کیا جائے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ بہرحال اب اس نے یہ سوچ لیا، تہیہ کیا کہ اب کوئی اور پروگرام پر آیا جائے، ایک اور ٹیم تشکیل دی، اب کہا اسے کشتی میں لے جاؤ، بیچ سمندر میں اسے دریا میں ڈال دو، نہ یہ رہے گا نہ اس قسم کے معاملات رہیں گے۔ پھر دوبارہ یہ اپنی عقل دوڑا رہا ہے، اپنی عقل کے تحت کچھ پلان ترتیب دے رہا ہے۔ ٹیم تشکیل دی گئی، اس بچے کو لیا گیا جو اللہ کے ولی ہے، انہیں لینے کے بعد کشتی میں سوار کیا گیا۔ وہاں پر بیچ دریا میں جب کشتی پہنچی، اب دوبارہ انہوں نے گرانے کی کوشش کی، دوبارہ اس اللہ کے ولی نے اپنے رب سے رابطہ بحال کیا، اے اللہ اگر تیری رضا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ گرا دے مجھے، کوئی غم نہیں، تیری رضا ہے، تیری رضا میں ہی میں راضی ہوں، جو تیری رضا، میری بھی وہی رضا، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں تو ان کے مقابل میرے لیے کافی ہو جا۔ دوبارہ ہی بات ہوئی، جیسے دعا مکمل ہوئی، اب یہ گرانے والے ایک ایک کر کے کوشش کر رہے تھے، اب کیا ہوا، کشتی نے ہچکولے لینا شروع کر دیا، ہلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جو سپاہی آئے تھے، بادشاہ کے جو چاہنے والے آئے تھے، اس بچے کو، اللہ کے ولی کو گرانے کے لیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے سارے گر گئے، بچہ جو اللہ کا ولی تھا وہ محفوظ رہا۔ کس قدر دشمنی رکھ رہے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جس سے اللہ بھی محبت کر لینا، پھر اس کے بعد اس کو دنیا کی طاقتیں کیا نقصان پہنچائے گی، اب اسے کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک میرا رب نہ چاہے اسے دنیا کی طاقت کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد دوبارہ کشتی کنارے پہ لائی، کنارے پہ پہنچی، اس کے بعد وہ اللہ کے ولی زمین پر تشریف لائے، دوبارہ شہر کی طرف داخل ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، سوچنے والوں نے سوچا، بادشاہ حیران و پریشان کہ کیا، نہ جانے کیا یہ بچہ ہے، نہ جانے اس میں ایسی کیا خوبی ہے، جس قدر میں کوشش کرتا ہوں ہر حال میں کامیاب ہوتا ہی نہیں ہوں، فیل ہی فیل، کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی بہت پریشان ہوا، ابھی اللہ کے ولی جو تھے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ خود بادشاہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میں جانتا ہوں، طرح طرح کے ہیرے بہانے استعمال کرتا ہے، حربے استعمال کرتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن تو مجھے نہیں مار سکتا، جب تک میرا رب نہ چاہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میں اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہوں، میرے رب سے میرا پیار بڑا کامل ہے، تو مجھے مارنا چاہے گا، نہیں مار سکتا، اگر تجھے مارنا ہی ہے تو ایک طریقہ تجھے میں بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے تو مجھے آسانی سے مار دے گا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے، کہا تو تمام رعایا کو، تمام اپنے چاہنے والوں کو جس سے تو سجدے کرواتا ہے، تمام کو
ایک گراؤنڈ میں جمع کر اور مجھے وہاں پر بیچوں بیچ کھڑا کر، جو میں تجھے لفظ کہتا ہوں اس لفظ سے میرے اوپر تیر چلانا۔ وہ لفظ یہ ہے بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، یہ لفظ ادا کرنا اور مجھ پہ تیر چلانا، تیر مجھ تک پہنچے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہی طریقہ ہے بس مجھے مارنے کا، اگر تو مارنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ اللہ کا ولی کچھ اور سوچ بھی رہا ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ یہ شخص جو بادشاہ ہے اپنا آپ کو الہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، لوگوں کو سجدے کرواتا ہے، اب اس کی زبان سے جب میرے رب کا لفظ ادا ہوگا تو کتنی لذت محسوس ہوگی، کتنی مٹھاس نصیب ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جب رعایا بھی سنے گی کہ یہ تو خود خدا بنا پھرتا ہے، اب کسی اور خدا کا نام لے رہا ہے، اس کا مطلب حقیقی خدا تو وہی ہے، تو کتنے ثمرات اور فوائد نصیب ہوں گے۔ ایک جان ہے وہ تو جانی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ فوائد کتنے حاصل ہوں گے۔ بس اس اللہ کے ولی نے یہ سوچا اور بات بیان کر دی، بادشاہ نے سمجھ لیا، بادشاہ خوش ہو گیا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہوگا۔ اب اس نے اپنے رعایا کو جمع کیا، گراؤنڈ میں جمع کرنے کے بعد ایک اسٹیج لگایا، اس اللہ کے ولی کو اس جگہ پر کھڑا کیا۔ اس کے بعد اب اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ وہاں اللہ کے ولی کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوشی خوشی کہ آج سارے شہر کے لوگ، اس کی ساری رعایا جو اسے خدا جانتی ہے، اسے خدا مانتی ہے، سب جمع ہو گئی ہے آج۔ اب وہ اللہ کے ولی اللہ کی محبت میں جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ میرے ایک کے جانے کی وجہ سے فائدے کتنے حاصل ہوں گے۔ اب بادشاہ سے جو بات کی گئی تھی اس کے مطابق بادشاہ نے تیر چلایا، بسم اللہ رب الغلام، یہ کہ تیر یہاں سے چھوڑا گیا، یہاں سے تیر نکلا، وہاں پر اس اللہ کے ولی کی کن پٹی پہ لگا، خون نکلا، لیکن وہ اللہ کے ولی اس لذت کو محسوس کر رہے ہیں کہ آج جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، میں نے اس کی زبان سے اپنے رب کا نام کہلوا دیا ہے۔ آج تو اس تیر جو مجھے لگا ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کی چاشنی ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ آج رعایا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بلکہ اس کی زبان سے جس خدا کا لفظ آیا ہے، جو خدا کا لفظ نکلا ہے، جس رب کا اس نے نام لیا، حقیقی خدا تو وہی ہے۔ اب یہاں کن پٹی پہ تیر لگا، اس اللہ کے ولی نے اس خون کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، جام شہادت نوش کیا، زمین پر تشریف لائے۔ اب یہاں ساری رعایا بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ تو اپنے آپ کو الہ مانتا تھا، تو کہتا تھا میں خدا ہوں، سجدہ کرواتا تھا، لیکن آج جب تیری ضرورت پڑ گئی تو نے اس بچے کو شہید کرنے کے لیے جس خدا کا نام لیا، اس کا مطلب حقیقی خدا تو وہی ہے جو اس بچے کا بھی ہے، تیرا بھی ہے، ہم سب کا بھی ہے۔ حقیقی خدا تو وہی ہے، تو کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر تمام رعایا نے اعلان کر دیا، آمنا برب الغلام، اے بادشاہ ہم تجھے چھوڑتے ہیں، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس بچے کا رب ہے، جو اس بچے کا رب ہے، یہ غلام جو یہ بچہ ہے، یہ بچے کا جو رب ہے، ہم سب بھی اس رب پر ایمان لاتے ہیں، اور آج سے تجھے ہم چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر تیر تو چلا اس اللہ کے ولی کی کن پٹی پر، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان تمام رعایا نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کوئی خدا نہیں، اصل خدا تو وہی ہے جو اس بچے کا اللہ کے ولی کا خدا ہے۔ لہذا اس تمام نے اسی موقع پر اس بادشاہ کو چھوڑا اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی طرف مائل ہو گئے۔ تو یہ محبت، تاثیر، تجلیات آپ دیکھیں کہ رب کی محبت میں جینا اور رب کی محبت میں مرنا، یہ جس سے آج ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتفاقی طور پہ کچھ معاملات اس قسم کے ہوئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اللہ کے ولی کی قبر کھل گئی، وہی جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا تھا۔ اب جیسے وہ قبر کھلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قبر میں ان کا جسد اطہر بالکل صحیح طور پر قبر کے اندر موجود ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کا وہ ہاتھ جو اس موقع پر کن پٹی پہ رکھا تھا انہوں نے، وہ ہاتھ بھی اسی طریقے سے کن پٹی پر موجود ہے۔ چہرہ خوشبودار ہے، منور ہے، روشن ہے،
تو یہ شان ہے ان کی جنہوں نے اپنے رب سے سچی محبت کی، سچا جنہیں پیار ہوا، یقیناً انہیں یہ شان نصیب ہوئی۔ فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا، حضور آپ یہ بتائیں کہ بندہ اپنے رب سے جب کامل محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اب یہ بزرگان دین تھے، ان کے مختصر جملے ہوتے تھے، لیکن آپ اس طرح سمجھ لیں کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا جائے، کیونکہ ان کے دل کی ہر گلی، ہر محلہ، ہر مکان اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے تھے، اس لیے ان کے الفاظ میں ان کی بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ تو اس موقع پر جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے مختصر ایک عبارت پڑھ لی، فرمایا جس کے اندر یہ ہو تو بس سمجھ لو کہ وہ شخص اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا وہ ہے کیا؟ فرمایا اذا کان اطاعہ ایاک ومنعہ سواء۔ بس کیا معنی ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے یا اسے عطا نہ فرمائے، دونوں حالتیں جب اس بندے کی برابر ہو جائے، فرمایا بس سمجھ لینا وہ اپنے رب سے سچی محبت کرنے والا بن گیا ہے۔ اب کتنا مختصر جملہ ہے، اذا کان اطاعہ ایاہ، فقط ابھی کیا جملہ ہے، اذا کان اطاعہ ایاک ومنعہ سواء۔ فرمایا جس کی طرف دیا جا رہا ہے، بندہ جب اسے لے رہا ہے تو جس طریقے سے اسے عطا کیا جا رہا ہے خوش ہوتا ہے، عطا نہ کیا جائے تب بھی خوش ہو۔ فرمایا دونوں حالتیں جب اس طرح برابر ہو جائے، سمجھ لے اس شخص کی محبت اپنے رب سے کامل ہو گئی، کیونکہ جب دیا جا رہا ہے بندہ خوش ہو رہا ہے، یہ تو غرض ہے۔ اصل امتحان تو جب ہے جب بندے کو نہ دیا جائے، بندہ مانگ رہا ہے عطا کر دے، رب سے مانگ رہا ہے عطا کر دے، لیکن اسے نہیں دیا جا رہا، اب بھی وہ خوش ہو رہا ہے، اے اللہ تیری مرضی، تو راضی میں بھی راضی۔ فرمایا مزہ تو جب ہے نا، لذت تو جب ہی ملنی ہے، چاشنی تو جب ہی نصیب ہونی ہے۔ تو فرمایا اب یہ اپنے رب سے سچی محبت کر رہا ہے، اس کی محبت حقیقی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، شعب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرا رب فرماتے ہیں میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کی مثال اس طرح جیسے کہ 10,000 لوگوں کو پیدا فرمایا، سب نے اعلان کیا اللہ ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سارے محبت کرنے والے بن گئے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہیں، سب 10,000 کے 10,000 افراد ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اسکول کی کلاس ہو، ٹیچر پوچھے سارے پاس ہوں گے؟ کہاں سب پاس ہیں؟ فیصلہ کب ہوگا؟ امتحان ہوگا جب، ابھی تو سارے پاس ہو نا، ہر بندہ اپنا آپ کو پاس سمجھتا ہے، فیصلہ تو آزمائش کی گھڑی میں ہوتا ہے نا، کون کس کے ساتھ کتنا ہے۔ خوشی میں تو سارے ساتھ ہیں، مصیبت میں پتہ چلے گا کون کھڑا رہتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سب نے اعلان کیا، 10,000 افراد اعلان کرے اللہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہر حال میں تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہر حال میں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا فرما دیا، ان 10,000 میں سے 9,000 افراد دنیا کے چاہنے والے بن گئے، دنیا سے محبت کرنے والے بن گئے۔ 9,000 افراد، 1,000 افراد رہ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ تم تو کہتے تھے ہم تجھ سے محبت کرتے، دنیا کیا پیدا کر دی، سارے دنیا کی طرف چلے گئے۔ اب 1,000 افراد رہ گئے باقی فقط، ان 1,000 افراد میں پھر میرے رب نے جنت کو پیدا فرما دیا، تو ان 1,000 افراد میں سے 900 افراد جنت کے طلبگار بن گئے، اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما۔ رب کی طرف سے اعلان ہوا تم جھوٹے ہو، تم نے تو کیا کہا تھا، ہم اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، کچھ دنیا کی طرف نکل گئے۔ اب 1,000 رہ گئے اور 1,000 میں سے 900 افراد جنت کی طرف چلے گئے، اب رہ گئے 100 افراد۔ بات شروع ہوئی تھی 10,000 سے، رہ گئی 100 افراد پر، فقط 100 افراد باقی بچ گئے۔ میرے رب نے ان 100 افراد پر آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف ڈال دی۔ میری محبت والے ہو نا، اب پتہ چلے گا۔ وہی فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ کا جملہ کہ دیا جب بھی خوش، نہ دیا جب بھی خوش، تو اب فیصلہ ہوگا کہ کیا کرتے ہو۔ اب ان 100 افراد کے اوپر آزمائش، بلائیں، مصیبتیں اتار دی گئی، تو اس میں سے 90 افراد پھسل گئے۔ وہ صبح و شام بس یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ آزمائش سے بچا لے، اللہ بیماری سے بچا لے، اللہ تکلیف سے بچا لے۔ 90 افراد نکل گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 10 افراد بس۔ 10,000 سے سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے پکی محبت کا اعلان کیا تھا، 10 افراد پر رہ گیا۔ میرے رب کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے بندو، یعنی 10 جو بندے باقی بچ گئے، کہ میں نے دنیا کو پیدا کیا تم اس کی طرف نہ گئے، جنت کو بنایا تم اس کی طرف بھی نہ گئے، آزمائش، مصیبتیں، تکالیف تم پر اتاری، بیماریاں تم پہ اتاری، شب اور روز تم پریشان رہے، تمہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوئی،
تم حقیقی طور پر میرے بندے ہو اور تم مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہو۔ تو یہ آزمائش، پریشانی، دیگر سارے معاملات، حالتیں دونوں سمت برابر رہنی چاہیے۔ جب بندہ رب کو عطا کیا جائے اس وقت بھی رب سے راضی، جب لے لیا جائے کوئی چیز کو تو بھی بندہ رب سے راضی رہے، جب کچھ نہ دیا جائے تب بھی رب سے راضی رہے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی اپنے رب سے محبت نصیب فرمائے، اس کی لذت و چاشنی نصیب فرمائے۔ جو بیان سنا اس یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا